السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 699 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی. چلیے سب سے پہلے اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں لفظی ترجمے، اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. وقطعناهم، اور ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. 12 اسباطا قبیلوں کے لحاظ سے، اممن جماعتوں میں. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَى موسیٰ کی طرف، اذ جب استسقاہ اس سے پانی مانگا، قومہ اس کی قوم نے، ان یہ کہ اضرب تو مار، بعصاک اپنی لاٹھی، الحجر اس پتھر پر، فانبجست تو اس نے ماری تو پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، 12 عینا 12 چشمے. قد تحقیق علما جان لیا، کل اناس ہر قبیلے نے، مشربہم اپنا گھاٹ. وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیہم ان پر، الغمام بدلوں کا، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، علیہم ان پر، المنّا من، والسلوى اور سلوى. کلو، اور کہا گیا کہ تم کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تم کو رزق دیا، وما ظلمونا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، لیکن کانو تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے. ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا. اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا، اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ. اور لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، بلکہ جو کچھ نقصان کیا اپنا ہی کیا. اس آیت میں 12 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کیا. نمبر 2، وہ الگ الگ جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے. نمبر 3، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا. نمبر 4، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو. نمبر 5، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. نمبر 6، ہر خاندان کو اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی. نمبر 7، ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا. نمبر 8، ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا. نمبر 9، کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے. نمبر 10، اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی. نمبر 11، انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا. نمبر 12، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. بزرگان محترم، بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد قرآن مجید میں 12 بتلائی گئی ہے. وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے ان کی الگ الگ جماعتیں بنا دی. یہ 12 جماعتیں زندگی کے مختلف شعبوں میں اور معاشرتی زندگی میں اپنا الگ الگ امتیازی نظام رکھتے تھے.
بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے۔ مصر سے نکلنے اور سمندر پار کرنے کے بعد وہ لوگ میدان تیہ میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان القی، کہ آپ جو ہے اپنی انضرب بعصاک الحجر، کہ تم اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ جیسا کہ اوپر یہ بات بتلائی گئی کہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، تو ان 12 خاندانوں میں سے ہر ایک خاندان کے لیے ایک ایک چشمہ عطا کیا گیا، اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے لیے ایک چشمے کا انتخاب کر لیا، اور وہ اسی چشمے سے پانی پینے لگے۔ بنی اسرائیل کے اس مطالبے کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں بھی ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت میں فَانْفَجَرَتْ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور سورہ اعراف کی اس آیت میں فَانْبَجَسَتْ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ التفسیر المنیر نے یہاں یہ بات بتائی ہے کہ فَانْفَجَرَتْ اور فَانْبَجَسَتْ دونوں میں فرق یہ ہے کہ فَانْبَجَسَتْ کے معنی پانی کا قلت سے نکلنا، اور فَانْفَجَرَتْ سے مراد پانی کا کثرت سے نکلنا ہے۔ بہرحال یہ ایک معلوماتی چیز ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام یہ بھی ہوا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا۔ میدان تیہ میں جب بنی اسرائیل دھوپ کی تمازت کی وجہ سے پریشان ہوئے تھے اور کسی بھی قسم کا سایہ ان کو میسر نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا بنی اسرائیل پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بادل بھیج دیے۔ چنانچہ میدان میں جب بھی ان پر گرمی پڑتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بادل کو مسخر کر دیتے جو ان پر سایہ کرتا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر بطور رحمت کی تھا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور خصوصی نعمت بھی، وہ یہ کہ ان پر ریڈی میڈ ڈش تیار تھی، آسمان سے ریڈی میڈ غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دی، بغیر کسی محنت کے، بغیر مشقت کے، نہ زراعت کرنے کی ضرورت، نہ ملازمت کرنے کی ضرورت، نہ کاروبار کرنے کی ضرورت، کچھ بھی نہیں، نہ کارخانہ چلانے کی ضرورت، نہ کمپنی چلانے کی ضرورت، نہ محنت مزدوری کرنے کی ضرورت، کچھ نہیں، بغیر محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قسم کی 2 ڈشیں اترتی تھیں۔ ایک ڈش کا نام تھا من، اور دوسری ڈش کا نام تھا سلوہ، من و سلوہ، انزلنا علیہم المن والسلوہ، من اور سلوہ ان کے پر اترتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ جو 2 چیزیں تھیں من اور سلوہ، اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں بھی ہے، وہاں ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا، وہاں چونکہ خطاب بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ کیا گیا۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر سورہ طٰہٰ کی آیت اس آیت میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ من کیا ہے، سلوہ کیا ہے؟ من روٹی کے قائم مقام تھا، وہ ایک قسم کا میٹھا تھا، صبح کے موقع پر جیسے شبنم ہوتی ہے پڑتی ہے اسی شکل کا ایک خاص قسم کی ڈش تھی۔ اور سلوہ گوشت کی طرح کی ایک چیز سی ڈش تھی جس کو بٹیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احسانات کیے، اور پھر ان کو کہا گیا کہ تم کھاؤ اس کی پاکیزہ چیز جو تم نے تم کو دی ہے، کھاؤ۔ مگر بنی اسرائیل نے اپنی ہردرمی، اپنی ضد، اپنی انانیت، اپنا عناد جاری رکھا، طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ وہ مطالبات کیا کرتے ہیں وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے ظلم جو ہے اللہ پر نہیں کیا، انہوں نے ایسی ضد کر کے، طرح طرح کے سوالات کر کے، مطالبات کر کے خود اپنے آپ پر کلہاڑی ماری، اور خود اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔